الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو الأمر؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر له لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر له لعمل الشقاوة. ثم اقرأ وأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى إلى الآية، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا ٹھکانہ اللہ نے لکھ نہ دیا ہو کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا یا جنت میں ہوگا. یہاں بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ کریم نے لکھ دیا کہ یہ دوزخ ہے تو دوزخ ہی میں جانا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ یا اللہ کریم نے لکھ دیا جنتی ہے تو جنت ہی میں جائے گا، ہمارا اس میں کیا کمال؟ بات ایسی نہیں ہے. اللہ کریم نے توفیق عمل دی، ہر آدمی کو الگ قوت کار دی، جتنی اس میں طاقت ہے اتنا وہ مکلف ہے، اس سے فیصلہ کرنے کی قوت دی، نیکی اور بدی واضح کر دی، کتابیں نازل فرما کر، انبیاء بھیج کر، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ کے ارشادات اور آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود رہی. پھر لکھ کیسے دیا گیا؟ لکھ ایسے دیا گیا کہ اللہ ازل سے جانتے ہیں. عمل لوگوں نے مرضی سے کرنا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ علم الہی ہے. اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون دوزخوں کے عمل کر کے دوزخ میں پہنچے گا، کون جنتیوں کے عمل کر کے جنت میں پہنچے گا. یہ جو ایک رواج ہو گیا ہے نا، کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، اور برائی یا غلطی کرے تو کہتا ہے یہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کی مرضی ایسی تھی. ایسا نہیں ہے. انسان اپنے فعل میں اختیار رکھتا ہے، مکلف ہے. جتنا علم، جتنی طاقت، جتنا کر سکتا ہے وہ اتنے کا مکلف ہے. جتنا نہیں کر سکتا وہ اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. جس کام کے کرنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی. اب نماز میں قیام فرض ہے، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس پر فرض ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ لے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ نہیں کر سکتا تو اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، وہ پوچھا نہیں جائے گا. یہی سوال صحابہ کرام نے عرض کیا. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، انہوں نے کوئی سوال تشنا نہیں چھوڑا. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہم اسی پر اعتماد کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیسے عمل کر کے کہاں پہنچے. ایسا نہیں ہے کہ تم عمل کرو گے تو پھر اللہ کو خبر ہوگی کس نے تو یہ کیا. وہ ازل سے جانتا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے. اور جو شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے آسان کی گئی ہے.
جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے نیکی آسان ہو جائے گی، اس کا مزاج نیکی کی طرف ہوگا۔ جسے جہنم جانا ہے اس کا مزاج برائی کی، تو اسے برائی آسان لگے گی، وہ ادھر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى آخر تک، کہ جس کو اللہ کریم نے قوت کار دی، فرصت دی، پھر اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی، اچھائی کی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ یہ آیہ کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، تو یہاں مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ عمل کا انسان خود مکلف ہے، فیصلہ اسے کرنا ہے۔ جو فیصلے وہ کرتا ہے وہ اللہ کریم ازل سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے لکھ دیا کہ یہ ایسے فیصلے کرے گا، یہ کام کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالة فزن العین نظر وزن اللسان منطق وزن النفس تمنا وتشتهي الفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کریم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے پہلے کہ کون برائی کرے گا، کون زنا کرے گا، کتنا عرصہ کرے گا، کتنا کرے گا۔ یہ ہر فعل جو ابن آدم سے صادر ہوتا ہے علم الہی میں پہلے سے موجود ہے۔ بندہ کرتا اپنے فیصلے سے ہے، اللہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گا اور یہ کام کرے گا۔ آگے تعریف فرمائی کہ زنا ہے کیا؟ فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ زبان سے فوش کلامی کرنا زبان کا زنا ہے، اور آدمی کا دل خواہش و آرزو کرتا ہے، آدمی کا نفس آرزو کرتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ اس کو سچا یا جھوٹا کرتی، یعنی جب تک اس کا ارادہ رہتا ہے تو اللہ کریم گرفت نہیں فرماتے، لیکن جب اس پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کریم کا بڑا احسان ہے۔ دوسری احادیث میں ارشاد ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں لکھی جاتی، عمل کرتا ہے تو 10 سے لے کر 700 تک جتنا اللہ چاہے اتنے گناہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی جب تک برائی پر عمل نہیں کرتا، اور عمل کرتا ہے تو جتنی برائی کرتا ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ ففی روایت لمسلم قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالة العینان زنا وما النظر والاذنان زنا وما الاستماع واللسان زنا والکلام والید زنا البطش والرجل زنا الخطا والقلب زنا یتمنا بيصدق ذلك الفرج ويكذبه۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آدم کے بیٹے پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، اس کو ضرور پائے گا۔ آنکھوں کا زنا بری نظر ہے، بری نظر سے برے ارادے سے دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا برائی کا سننا ہے۔ زبان کا زنا فوش کلامی ہے۔ ہاتھ کا زنا غلط چیزوں میں ہاتھ ڈالنا، اپنے حق سے زیادہ لینا ہے۔ پاؤں کا زنا برائی کی طرف
چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، پھر اعضاء بدن اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں۔ یعنی ارادہ تو برائی کا دل میں آتا ہے، پھر انسان کے اعضاء و جوارح اس پر عمل کرتے ہیں تو برائی لکھی جاتی ہے، اگر عمل نہیں کرتے تو اللہ کریم معاف فرما دے۔ وعن عمران بن حسین ان رجلین من مدنیۃ قال یا رسول اللہ رأیت یعمل الناس اليوم فیدعون فیہ شیء قضی علیہم ومضى فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون به مما آتاہم به نبیہم وثبت الحجۃ علیہم فقال لا بل شیء قضی علیہم ومضى فیہم وتصدیق ذلك فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مزنیہ کے دو شخصوں نے، مزنیہ ایک قبیلہ ہے، اس کے دو شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ فرما دیجئے آج کے دن جو عمل اور محنت لوگ کرتے ہیں کیا یہ ایک چیز ان کے لیے مقدر کی گئی ہے اور ان میں گزر چکی ہے تقدیر؟ یعنی یہ کیا مجبور ہو کر تقدیر کے باندھے ہوئے کرتے ہیں؟ یا آگے ہونے والی اس چیز سے کہ لایا ہے اللہ کا نبی، ان کے پاس دلیل ان پر ثابت ہوگی، یا اللہ کا نبی جو احکام لایا ہے وہ ان پر حجت اور دلیل بن گئی، یا اس کو مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز مقدر ہو گئی، پہلے لکھی گئی، وہ علم الہی میں ہے، اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، اور اس کی تصدیق کتاب اللہ میں ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی اور اس ذات کی کہ برابر کیا اس نے، یعنی انسانی جان اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں ارادے عمل کی قوت عطا فرمائی، ہر طرح سے کامل مکمل انسان اسے بنا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَتَقْوَاهَا، پھر اس کو دونوں قوتیں التا کر دیں، اس کے دل میں ڈال دیں، القاہا، اس میں ڈال دیں، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی، تو اسے راستے سمجھا دی۔ اب فیصلہ اس کا ہے، وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا۔ رواہ مسلم، یہ اگلی روایت مسلم شریف کی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف علی نفسی اللعنۃ ولا اجد ما اتزوج به النساء كانه يستأذن في الاختصاص قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لكن فاختص على ذلك اوزر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ مجھ سے برائی نہ ہو جائے، اور میرے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی عورت سے شادی کر سکوں، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کو ہے، تو کسی عورت سے نکاح کرنے کی تو ہمت نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے تھے کہ میں اس قابل ہی نہ رہوں۔ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر دوسری بار پھر یہی گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، جب تیسری بار پھر عرض کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ نے قلم خشک ہو گیا اس چیز پر جو تجھے پہنچنے والی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کیا ہوگا۔ اگر تو نے خسی ہونا ہے، یعنی تو نے ایک بات پہ جم جانا ہے، تو اس بات پہ جم جا کہ اللہ کریم نے نیکی اور بدی کی قوت دے کر نیکی کی رہنمائی کر دی ہے، بدی کی نشاندہی کر دی ہے، اپنا نبی نے مبعوث فرمایا ہے، کتاب بھیجی ہے، اب اللہ کے راستے پہ جم جا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں بد نظری نہیں کروں گا اس لیے میرے جو ہیں آنکھیں نکال دی جائیں، یہ کون سا کمال ہے؟ آنکھیں ہوں، نظر ہو اور بد نظری نہ کرے، امتحان تو یہ ہے۔ میں کسی کو تھپڑ نہیں ماروں گا اس لیے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر اس میں کیا کمال باقی ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے وہ گواہ ضائع کر دے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس بات پر جم جا۔ ایک بندہ کہتے ہیں میری زبان کاٹ تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، زبان ہی نہیں ہوگی جھوٹ کیا بول رہے گا؟ زبان بھی ہو، باتیں بھی کریں، لیکن ان میں صداقت ہو، مقصود تو یہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے قلوب اللہ کریم کی قدرت کاملہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ساری مخلوق کے قلوب اس طرح اللہ کی قدرت کی انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے ایک قلب ہو۔ یصرفو کیف یشاء، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اس میں بہت لطیف اور بہت نازک سی بات سمجھائی گئی ہے جسے سمجھنے کے لیے غور کرنا ضروری ہے۔ یعنی مزاج انسانی، طلب انسانی، خواہش و آرزو حقیقتاً قلب کا فعل ہے۔ دل کا حکم ہے، دماغ پہ آتا ہے تو دماغ تعمیل ارشاد کرتا ہے، فیصلے دل کے ہیں۔ دل کا تعلق رب جلیل کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ گویا نیکی اور برائی کا تعلق بندے کے تعلق باللہ سے ہے۔ اللہ سے اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا نام ہوگا، اللہ سے بنی ہوگی، اللہ اللہ کرتا ہوگا تو اللہ اس کا دل نیکی کی طرف پھیر دے۔ اللہ سے دوری ہوگی، اللہ کو بھولا ہوا ہوگا، عظمت الہی کا خیال نہیں ہوگا تو سبب بن جائے گا کہ دل برائی کی طرف پھر جائے گا۔ تو بڑی ایک کیفیت کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، جس کا مقصد پھر یہ ہے کہ بندہ کبھی یاد الہی سے غافل نہ۔ مرضیات باری پر چلنے کے لیے بنیادی بات یاد الہی ہے۔ عظمت الہی فراموش ہو جائے تو اس کے حکم پر، اس کی مرضیات پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عظمت الہی ذہن میں نہیں ہے تو اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
اللہ مصرف القلوب، اے اللہ تو جو دلوں کو پھیر دینے والا ہے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ تو بڑی ایک کیفیت ارشاد فرمائی گئی ہے اس حدیث میں کہ جب بندہ اللہ کریم کی یاد کو دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ اسے برائی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کریم کو بھول جاتا ہے تو اللہ کریم بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کہاں گر رہا ہے، کہاں ہلاک ہو رہا ہے۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یعبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ الجمعاء هل تحسون فیہا من جدع ثم یقول فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بچہ نہیں مگر وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی کر دیتے ہیں یا نصرانی کر دیتے ہیں یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ جیسے چارپایا پورا بچہ جنتا ہے، کیا اس میں نقصان معلوم کرتے ہو؟ پھر فرمایا اللہ کی فطرت ہے، لوگوں کو اس پر پیدا کیا ہے، نہیں بدلنا اللہ کی پیدائش کے لیے، یہ ہے دین۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد سدھر جائے۔ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک نام ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد محنت کرے، پیسہ کمائے، آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، یہ سب ہم چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اولاد ایسے نہیں بنتی، بچہ والدین پہ ہوتا ہے۔ مثال دی کہ کبھی دیکھا کہ گائے بیل سے کوئی گھوڑا پیدا ہوا، کبھی دیکھا کہ گھوڑوں کی نسل میں کوئی گدھا پیدا ہو گیا، کبھی گدھوں کی نسل میں کوئی اونٹ پیدا ہو گیا، اونٹ سے اونٹ، بیل سے بیل، گدھے سے گدھا، کتے سے کتا، شیر سے شیر۔ فرمایا جانوروں میں کبھی دیکھا کہ کسی اور نسل کا بچہ کسی اور سے پیدا ہو گیا، اسی طرح انسان کا بچہ انسان سے پیدا ہو۔ تم اگر چاہتے ہو کہ بچے انسان بن جائیں تو پہلے خود انسان بنو۔ اگر تم خود انسان نہیں ہو تو بچوں کے انسان ہونے کی امید کیسے رکھتے ہو؟ اور شاید میں نے اگلے دن بھی بیان کیا، میں وہ اسٹڈی کر رہا تھا وائلڈ لائف کی، جنگلی حیات کی، اس میں انہوں نے اپنی تحقیق لکھی کہ یہ چھوٹی سی چڑیا جسے ہم ابابیل کہتے ہیں، قرآن نے جس کو ابابیل کہا ہے وہ پتہ نہیں کیا تھی، ہم ایک کالی سی چھوٹی سی چڑیا ہے آج کل اسے ابابیل کہتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ابابیل عموماً آبادیوں سے دور ویران کنووں میں دیواروں کے ساتھ اپنے گھونسلے بناتی ہیں، اور ابابیل کا گھونسلہ تنکوں کا نہیں ہوتا، وہ منہ سے ایک لعاب سا نکالتی ہے اور وہ گھونسلے پر اس طرح گوند سی ہوتی ہے، اس کے باہر دیتی جاتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ گوند کا پتلا سا گھونسلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ویران کنویں میں بچے دیتی ہے، آج تک ابابیل کا کنویں میں گر کر مرا ہوا بچہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ گھونسلے سے گر کر کنویں میں نہیں مرتے۔ وجہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب بچے اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو نر اور مادہ دونوں باری باری ایک کنارے پہ اوپر کنویں پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا گھونسلے پہ بیٹھتا ہے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اڑان بھرتا ہے، سیدھا کنویں کی منڈیر پر جا بیٹھتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے گھونسلے پر۔ وہ کہتے ہیں گن لو 175 دفعہ نر اور پھر گن کر 175 دفعہ مادہ،
بچوں کے سامنے گھونسلے کے کنارے سے اڑان بھرتے ہیں، منڈیر پر جا بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئی 350 بار بنتا ہے، وہ بچوں کو 350 بار ایک آن میں، اس کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں، بچے جانے ان کا کام ہے۔ فرماتے ہیں بچہ کنارے پہ بیٹھتا ہے، منڈیر کو دیکھتا ہے، اڑان بھرتا ہے، اوپر جا بیٹھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح ہو تو ہم خود صحیح ہوں، ان کے لیے عملی نمونہ بنیں۔ بچے ہمارے کہنے، ہماری آرزو کو نہیں، ہمارے عمل کا اتباع کرتے ہیں، ہمارے عمل کو فالو کرتے ہیں۔ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہترین مرد میرا باپ، ہر بچہ کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی بہترین خاتون میری ماں ہے۔ اب جو کردار ماں باپ کا ہوگا بچہ اس میں ڈھل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے، بچہ نیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بیل سے گدھا پیدا نہیں ہوتا، گدھے سے بیل پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خود کو گدھوں میں شامل کر لیں اور کہیں بیٹا اونٹ پیدا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اونٹ سے اونٹ پیدا ہوگا، بیل سے بیل پیدا ہوگا، گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوگا۔ فرمایا جانوروں میں، حضور نے فرمایا جانوروں میں نہیں دیکھتے ہو، کسی اور نسل سے کوئی اور نسل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی اگر انسانی خصوصیات ہوں گی تو اس کی اولاد بھی انسان پیدا ہوگی، اور انسان میں اگر خصوصیات جانوروں کی ہوں گی، کتے کی طرح کا ہوگا، بیل کی طرح کا ہوگا، جانوروں کی طرح کا ہوگا، تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ شکل تو انسانی ہوگی، مزاج بھی ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک فطرت ہے، اسی پر لوگوں کو پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو ضابطے، جو قوانین، جو اصول ہیں انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہی درست، صحیح اور حقیقی دین اور مذہب ہے۔ ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام یحفظ القسط ویرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت صبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں خطبہ ارشاد فرمایا اور 5 باتیں اس میں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اللہ کریم سوتے نہیں ہیں، اور سونا ان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ سونا کمال میں ایک کمی ہے، سو جاتا ہے جو اس میں بالکل وہ مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سو جائے، لہذا اللہ کریم کے لیے نیند نہیں ہے، اللہ سوتے نہیں ہیں۔ اور وہ ترازو کو پست بھی کرتے ہیں، بلند بھی کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے لیے فراخی ہونا، عزت ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ذلیل اور ذلت تنگ دستی ہونا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کریم زبردستی مسلط نہیں کرتے۔ جیسا اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ویسے نتائج اس کی طرف بھیجتے رہتے۔ ویسا قادر ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھی لوگ لگا دیتے ہیں، وہ چور چور چور، پولیس گرفتار، عدالت، یہ کیا ہے؟
یہ تو ایک عام آدمی ہے، اسے پکڑا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، اسے چور چور کہا جائے۔ ایک 20 کروڑ بندوں کا سربراہ ہے، ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے اس کے پاس، کیا سفید کا مالک ہے۔ اب اس کی مرضی کہ اس منصب پر بٹھا کر بھی اسے چوروں میں شامل کر دے تو وہ قادر ہے۔ عزت و ذلت تو اس کے پاس ہے نا۔ وہاں بات بگڑی تو یہاں بھی پیچھے کبھی پولیس لگی ہوئی ہے، کبھی وہ چور چور کہا جا رہا ہے۔ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ کیسی عجیب بات؟ محلے گلی محلے میں کوئی سفید پوش بندہ رہتا ہو تو اس کا بھی ایک احترام، ایک عزت، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ لوگ منہ پھاڑ کے اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کہاں ملک کا وزیر اعظم 20-22 بلکہ یہ 18-20 کہتے ہیں 25 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے پاکستان کی۔ غریبوں کو تو گنتا ہی کوئی نہیں نا۔ خانہ بدوشوں کو کس نے گنا ہے؟ کچے گھروں کو اور جنگل میں بنی ہوئی جھوپڑیوں کو کون گنتا ہے؟ تو یہ 25 کروڑ بندوں کا جو سربراہ ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور پولیس وارنٹ لیے پھرتی ہے، اور جو اس کے ماتحت ملازم ہیں وہ تفتیش کر رہے ہیں، وہ چوری پکڑ رہے۔ کمال نہیں ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ترازو کو پست کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ اس کے احکام میں ڈنڈی ماری جائے تو نتائج ایسے ہی ہوتے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نمازیں پڑھ لو تو اللہ کا حق ادا ہو گیا، باقی جو مرضی۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز کا مطلب ہی یہ ہے کہ باقی زندگی کے افعال اتباع اطاعت الہی میں آ جائیں۔ اگر اب نماز بھی بندہ پڑھتا ہے اور زندگی میں اطاعت الہی نہیں کرتا، لوگوں کے مال عزتیں لوٹتا ہے، حقوق لوٹتا ہے، تو اس نے نماز نہیں پڑھی، اٹھک بیٹھک۔ ایک دوا آپ کھاتے ہیں کہ درد ٹھیک ہو جائے، درد وہیں رہتا ہے، تو اس دوا کے کھانے کا کیا مطلب؟ نماز تو 5 وقت کی دوا ہے کہ برائی چھوٹ جائے۔ جب برائی اپنی جگہ رہتی ہے تو گویا آپ نے کوئی غلط دوا کھا لی یا نقلی کھا لی، تو اس کے نتائج وہ چاہے تو حکمران کو بھی عزت اس سے بھی چھین لیتے ہیں، وہ چاہے تو ایک عام آدمی کو معزز کر دیتا ہے۔ یہ ترازو اس کے دستے قدرت میں ہے۔ رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور دن کے عمل رات سے پہلے اس کی طرف۔ جب کوئی کرتا ہے اس کی بارگاہ میں بات واضح، وہ پہلے سے جانتا ہے یہ کرے گا، پہلے بھی جانتا ہے، جب کرتا ہے تب بھی اسے پتہ ہوتا ہے گویا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کریم کے روبرو کر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم حرم الہی میں ہو یا سجدہ کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم چوری کر رہے ہو یا ڈاکہ کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو تم کر رہے ہو، جس ارادے سے کر رہے ہو، جس خلوص اور توجہ سے کر رہے ہو، وہ سب وہ دیکھ رہا ہے، نتائج اس پر مرتب ہوتے رہتے، اور اس کا پردہ نور کا ہے۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کائنات میں کچھ باقی نہ رہے، ہر چیز جل کر تباہ ہو جائے۔ تجلیات باری کو، خالق کی تجلیات کو برداشت کرنا مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا، بھئی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے اس میں ہم اللہ کا نام نہیں پاتے۔ یہ فلاں وجہ سے ہو گیا، یہ فلاں وجہ سے ہو گیا، یہ گرمی کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا، سردی کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا، یہ غلط سودا تھا نقصان ہو گیا، اس نے اچھا سودا کیا نہ۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ کام اللہ نے کیا، کوئی اللہ کی عظمت آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے۔ ہر کام کا سبب نظر آتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، مسبب الاسباب کو نہیں نظر آتا۔
بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، اس عہد کے ان علماء میں سے تھے جو متقدمین کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا اور سوچتا رہا، بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر اسباب کا پردہ نہ ہو، ذات باری براہ راست سامنے ہو، تو پھر بچتا کچھ نہیں، ہر چیز جل کر تباہ ہو۔ اس لیے کائنات اسباب کے پردے میں چل رہی ہے، پیچھے اسی کی ذات ہے لیکن سامنے اسباب کا پردہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملیا تغیظها نفقۃ ساع اللیل والنہار ریتم ما انفق مذ خلق السماء والارض فانه لم یغض ما فی یده وکان عرشه علی الماء وبیده الميزان یکفی یرفعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رات اور دن کا خرچ اسے کم نہیں کرتا۔ کیا اے مخاطب تو سوچ سکتا ہے کہ جب سے مخلوق پیدا ہوئی، زمین و آسمان بنے، کتنی نعمتیں خرچ ہو چکی ہیں، کتنی روشنی سورج کی، کتنی ہوائیں چل چکی ہیں، کتنی بارشیں برس چکی ہیں، کتنا غلہ ہو چکا ہے، کتنے پھل پیدا ہو چکے ہیں، کتنی دولت بانٹی جا چکی ہے، کتنی مخلوق اخراجات کر چکی ہے، لیکن اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ کب سے مخلوق پیدا فرمائی ہے، زمین آسمان بنائے ہیں، ہمارے سامنے تو انسانوں یا حیوانوں کے اخراجات، جس مخلوق کو ہم نہیں جانتے وہ بھی تو زندہ ہے، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، شاید اور بھی قسم کی ہزاروں مخلوقات ہوں جن کو ہم نہیں جانتے، تو ساری مخلوق خرچ کیے جا رہی ہے، کیے جا رہی ہے، کیے جا رہی ہے۔ ایک ٹکڑا زمین کا ہے، وہ غلہ اگلے جا رہا ہے، اگلے جا رہا ہے، اگلے جا، یار 2 کنال 4 کنال کا ایک قطعہ ہے، وہ منوں کے حساب سے غلہ اگل چکا ہے، کتنا اس میں رکھا ہے قدرت نے۔ ایک درخت ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے پھل دے چکا ہے، ہر موسم میں 20 سال تک، وہ کتنا کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عرش تو پانی پر تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے عرش الہی تخلیق کیا گیا اور پانی کی تخلیق ہوئی، 2 چیزیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے ساری کائنات محض عدم سے بنائی، یعنی کوئی مادہ نہیں تھا جس سے چیزیں بنائی جاتی، کوئی مٹیریل نہیں تھا، محض پانی تھا، یہ عرش الہی تھا، یہ پہلی تخلیق تھی۔ اللہ نے پانی پیدا فرمایا، عرش الہی پیدا فرمایا، کچھ بھی نہیں تھا، اور کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی گارا نہیں تھا، کوئی مٹی نہیں تھی، کوئی پتھر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی جس سے چیزیں بنتی، عدم سے اتنی تخلیق کر دی، عدم سے چیزوں کو وجود دے دیا، کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا دیا، ایسا قادر ہے۔ تو آئندہ بھی فرمایا ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، بلند کرتا ہے یا پست کرتا ہے، یعنی فیصلے اس کے دست قدرت میں ہے۔ اگر کوئی خوشحال رہنا چاہتے تو اللہ سے بنا کر رکھے، یعنی خوشحالی تمہارے شعور، تمہاری دانشمندی، تمہاری عقل پر نہیں ہے، اس کی عطا پر ہے۔ تمہارا معاملہ اس سے درست ہے تو ساری باتیں درست ہیں، عقل بھی آ جائے گی، شعور بھی آ جائے گا، آزادی بھی نصیب ہو جائے گی، عزت بھی نصیب ہو جائے گی، دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ادھر سے بات بگڑ گئی تو تم صحیح بھی کرو گے، نتائج الٹے آئے۔
اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، فی روایت المسلم ہے، یمین اللہ ملعا، اللہ کی قدرت کا دست قدرت بھرا ہوا ہے۔ قال ابن النمیر ملعان صاع لا یغیظها شیم لیل والنہار، قدرت کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہمیشہ دینے والا ہے، رات اور دن، اور کوئی عطا اس کے خزانوں کو کم نہیں کرتی۔ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کافر و مشرک جو ہیں، ان کے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہو۔ انسانی مزاج ہے نا، جو چیز اپنے سامنے اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کا کیا ہوگا؟ بھئی سب سے پہلے تو یہ فکر کرو کہ میرا کیا بنے گا، اپنا انتظام کرو، وہ بھی قیامت کو سامنے آ جائے گا کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یعنی یہ تمہارے فکر کرنے کی بات نہیں ہے، تم اپنی فکر کرو۔ مقصد عالی یہ نظر آتا ہے کہ مراد یہ تھی کہ تمہیں اپنا اطمینان ہے، نہیں ہے تو اپنے لیے محنت، اپنی فکر کرو، اپنی جان تو بچاؤ، پھر وہاں سامنے آ جائے گا کہ ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اپنا چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے انسان، اس کا کیا ہوگا، وہ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر وكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اسے کہا لکھ۔ اس نے عرض کی اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو چیز ہو چکی ہے اور جو ہونے والی ہے آئندہ وہ لکھ۔ اس نے قیامت تک ہونے والی ہر شے لکھ دی۔ ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی اس کی سند اس پائے کی نہیں جو صحیح حدیث کی ہوتی ہے، لیکن مفہوم اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ کریم ازل سے جانتے ہیں، مخلوق نہیں تھی تو بھی وہ جانتے تھے کہ میں مخلوق پیدا فرماؤں گا، کون کیسا ہوگا، کس کا رنگ کیا ہوگا، قد کیا ہوگا، کردار کیا ہوگا، اس کا علم ازلی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور ایک فرقہ ہے ہمارے ہاں، اس کا ایک عقیدہ ہے، اسے عقیدہ بدع کہتے ہیں۔ بدع کا مطلب ہے ابتداء کرنا، شروع کرنا، اسی سے بدعت بھی ہے، کوئی نیا کام شروع کر دینا جو شریعت میں پہلے نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ بدع یہ ہے کہ اللہ کریم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، جب کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے تو یہ گڑبڑ کر دی۔ یہ جتنی احادیث مبارکہ گزری ہیں ان سب نے اس کو یکسر مٹا دیا کہ مخلوق نہ تھی، اللہ کریم ازل سے جانتے ہیں کب کون سا ذرہ منصع شہود پر آئے گا، اس کے آنے سے کیا اثرات ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے۔ اس کا علم اس کی ذات کی طرح ازلی و ابدی ہے، غیر فانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی علم اللہ کے پاس نہیں پھر اسے حاصل ہو گیا، کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی پھر اس نے حاصل کر نہیں۔ اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے، اس کا علم قدیم ہے، اس کی قدرت قدیم ہے،
وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔